اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے سبق چھپے ہوئے ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے واقعہ سنتے ہیں۔ مورخین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے خدا کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عدل اور انصاف ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اے خدا کے نبی، میں ایک عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھوں سے سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جا کر سوت کاٹتی ہوں۔ پچھلے روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی کہ اس کی آمدنی سے اپنے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھا ہوا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاس سے باندھے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں، اپنی بچیوں کو کھلانے کے لیے میں کیا کروں؟ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر جکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان مستحق تک پہنچا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاصل کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاٹا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقہ کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اسے ظالم گردان کر رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ مجالس النساء کی بک سے یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت سے سبق سکھا کے جاتا ہے۔ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں، ہماری زندگی میں بھی ہر روز بلکہ ہر لمحے ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو بظاہری طور پہ ہمیں بہت برا لگتا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہم اس کے واقعے میں بار بار خود کو غمگین بھی کرتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں۔ جیسے کسی کی بہت نوجوان اولاد فوت ہو جائے تو ہم اس کے غم میں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے کسی کی اچانک جو ہے طلاق ہو جائے، اس سے بھی ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارا اچانک بہت بہترین کاروبار جو ہے اس میں لاس آ جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہماری بہت اچھی جاب چل رہی ہو تو اس میں کوئی ایسا واقعہ ہو یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو کہ ہماری وہ جاب ہم سے چھوٹ جائے یا وہ ختم ہو جائے تو ہم اس کے وجہ سے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہم خدا سے بھی یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی یہ ظلم آپ نے کیوں کیا، میں ہی دنیا میں ملی تھی، میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا۔
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے کولیگس ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو وہ اچانک ہم سے بدگمان ہو کے ہم سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے کہیں مال و اسباب جو ہوتا ہے وہ چھن جاتا ہے، یا وہ کہیں یعنی کہ رائیگاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہوتے ہیں ہمیں بہت پریشان بھی کرتے ہیں اور ہمیں غمگین بھی کرتے ہیں۔ اگر صرف اور صرف ان سب واقعات کے پیچھے ہم ایک لاجک یا ایک تھنگ یا ایک سوچ رکھ لیں کہ جو ہمارا رب ہے، رب العالمین ہے، رب رحیم ہے، اس کی ایک صفت حکمت بھی ہے، الحکیم بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ ہمیں بے شک اس کی بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں برداشت کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے فائدے ہی کے لیے ہم سے روک لیا جاتا ہے، یا پھر ہمیں اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اگر کوئی بھی ایسے واقعات سے آپ گزرے ہیں جو ابھی بھی آپ کو پریشان کرتا ہے، تو اللہ کی اس صفات یا اس صفت کو سوچ کر خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، اور آئندہ زندگی میں وہ ہمارے لیے ضرور بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ تو ہماری زندگی میں ہر قسم کا جو غم، پریشانی، تکلیف، مشکل ہے وہ انشاءاللہ ہم ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ہم سے وہ دور بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔